السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے سلیم کیس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو پاکستان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جناب موجود محترم حضرت علامہ مولانا مفتی الطاف محمود سیالوی صاحب ہیں، اور آج ہم ان سے جانیں گے قرآن اور روزے کے حوالے سے اہم معلومات یا عام عوام کے علم میں نہیں ہوتی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ تو ہم بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے، چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے۔ روزے کیسے جا رہے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، روزے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بہت اچھے جا رہے ہیں۔ یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ رب نے ہمیں رمضان المبارک جیسا اہم مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ہر قسم کی رزق کی فراوانیاں نصیب فرمائی ہیں، اور رب کائنات نے مخلوق پر اپنا خاص عنایات کا دروازہ کھول رکھا ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا وہ اہم معلومات ملتی ہیں، اہم رزق کا وہ سلسلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے حضور ایک اہم درجہ اور اعلیٰ مقام پا جاتا ہے۔ جی بہت اعلیٰ۔ مفتی صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن کا ایک اہم تعلق ہے۔ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ مہینہ رمضان المبارک کا وہ ہے جس میں رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو رمضان اور قرآن کا اس لحاظ سے ایک عظیم رشتہ ہے کہ رمضان کے مہینہ میں ہی قرآن اترا ہے، اور دوسرا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ خاص اس لیے ہے کہ نبی پاک نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب کا مہینہ ہے۔ جب رمضان المبارک رب کا مہینہ ہے تو رب کا کلام بھی اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اور اس کی برکات بھی اپنی آپ ہیں۔ اللہ نے جب قرآن پاک کو اتارا ہے تو رمضان المبارک میں کیونکہ نیکی کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے، تو جب بندہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن پڑھتا ہے تو تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے سینے کو اور نعمت کے لیے، عبادات کی محبت کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کی تلاوت کا حکم بھی رمضان میں کافی دیا گیا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ رمضان میں کثرت سے تلاوت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ رمضان المبارک میں تلاوت کرنا، امام منقدر نے باقاعدہ حدیث لکھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ اللہ کے حضور قیامت والے دن باقاعدہ یہ اللہ کے حضور جھگڑا کریں گے کہ مالک الملک میں نے اسے نیند سے روکا رکھا، قرآن کہے گا کہ میں نے اسے نیند سے روکا رکھا، یہ ساری رات قرآن سنتا رہا تراویح میں، اور روزہ کہے گا کہ مالک میں نے اسے کھانے سے، پینے سے، خواہشات نفسانی سے روکا ہے، اس لیے میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو قرآن بھی اللہ کے حضور جھگڑا کرے گا اور روزہ بھی جھگڑا کرے گا۔ تو یہ قرآن اور رمضان کا جو ایک اہم رشتہ ہے یہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت والے دن بھی اس رشتے کا مومن مسلمان کو بہت بڑا نفع ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، قرآن پاک کو الہامی کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ اتاری گئی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، تو یہ اس لحاظ سے وہی جو ہے سب سے پہلے نازل ہوئی۔ تو قرآن میں فرمایا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ رب العزت کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے محبوب پر یہ کتاب اتری ہے، کسی عام انسان کی جانب سے نہیں آئی، یہ رسول اللہ کے دل پر اس کو نازل کیا گیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں الہامی کتاب۔ بے شک۔ جی اچھا مفتی صاحب، روزہ رمضان کا مہینہ ہے اور عوام روزے بھی رکھ رہی ہے، تو میرا اس کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ روزے میں قے آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سحری میں زیادہ کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم بن جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی گیس بن جائے تو اگر ہو جاتی ہے اکثر اوقات، بالکل، تو بدہضمی تو اس لحاظ سے کہ وہ
کوئی صحیح کھانے میں ترتیب نہیں رکھتے جی تو یا کوئی بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر قے بغیر ارادے کے منہ بھر کے آئی ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنے منہ میں انگلی مار کے قے کی ہے خود تو اس صورت جان بوجھ کر، بالکل جان بوجھ کر ارادتاً اس نے انگلی ڈال کے قے کی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ اب قے تھوڑی آئے یا زیادہ آئے اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر غیر ارادی طور پہ کی ہے، اگر ارادتاً انگلی مار کے کی ہے تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی حضور والا یہ بتائیے گا کہ حالت روزہ میں اطلام ہو جائے بندے کو تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی اہم سوال ہے روزے کے متعلق، اور یہ ہر ایک بندے کو یہ حالت پیش بھی آ سکتی ہے بے شک۔ تو اس لیے خصوصاً نوجوان نسل جو آج کل نیٹ کی شیدائی ہے اور میڈیائی نشئی بنے کھڑے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے میڈیا کی وجہ سے بڑی عجب سین بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، اور دیکھنے والے ناظرین کو بھی اللہ رب العزت رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں قرآن کی اور صاحب قرآن کی اور عبادت کی محبت نصیب فرمائے۔ احتلام کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ ایک بشری تقاضا ہے جس کی وجہ سے انسان پر یہ لاگو ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا رب نے انسان کو جس چیز کی وہ طاقت نہیں رکھتا اس کا مکلف نہیں کیا۔ اس لیے احتلام ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے، تو اس لیے اگر احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں تو اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی مفتی صاحب، ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو وہ روزے کی حالت میں تیل بھی لگاتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ روزے کی حالت میں زیر ناف بال کو صاف کرنا مکروہ ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل بہترین سوال ہے آپ کا۔ رمضان المبارک کے اندر تیل لگانا یا سرما لگانا جی یا اس کے علاوہ خوشبو لگانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے پر اس کے اوپر کوئی بھی قدغن نہیں آتی، روزہ اس کی وجہ سے مجروح نہیں ہوتا، روزہ اس کی وجہ سے خراب بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھیں خراب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کیا آنکھوں میں سرما ڈالوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور تم آنکھوں میں سرما ڈالو، سرما ڈالنے سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی اور اگر دوائی ڈالی گئی اسی پر قیاس کرتے ہوئے آنکھوں کے اندر اگر کوئی دوائی ایسی ڈالی گئی تو اس صورت میں بھی علماء کا یہی حکم ہے اور ماں کا یہی موقف ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح ہو گیا۔ ایک اور چیز ہے، خوشبو جو ہے، خوشبو سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے ارادتاً اگر بتی کا دھواں اپنی ناک کی طرف کھینچا جو دماغ میں چلا گیا، تو اس صورت کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اگر ارادتاً اس نے دھوئیں کو کھینچا ہے اور وہ دماغ میں چڑھ گیا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا، غیر ارادی طور پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح کہ کوئی آٹا چکی پر پیس رہا ہے تو اس صورت میں آٹا اڑ کے اس کے گلے میں جاتا ہے، یا آج کل جس طرح کہ ہر کوئی آفس میں جاتا ہے یا بازار سے کوئی چیزیں لینے جاتا ہے تو گرد غبار اٹھتی ہے رستے پر، تو وہ بھی گلے پر جا پڑتی ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا حضور والا، ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک انسان سحری کے وقت اس کو نیند سے بیزاری نہیں ہوتی، وہ سویا رہتا ہے اور وہ سحری نہیں کر پاتا، سحری کا کھانا نہیں کھا سکتا، تو کیا وہ اس صورت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے؟ روزہ اس کا ہو جائے گا؟ جناب بالکل آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے سحری نہیں کی تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ سحری سنت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اس پر حدیث موجود ہے سحری کی برکات کے لحاظ سے، کہ سرکار نے فرمایا سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ تو اگر کوئی بندہ سحری نہیں کرتا اور اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ روزے کی نیت اگر کر لیتا ہے
یا زوال سے پہلے پہلے اس نے ابھی تک کوئی شے کھائی پی نہیں ہے، اچھا، تو سحری بھی نہیں کی، تو اس صورت میں اگر وہ روزے کی نیت کرے جی، تو روزہ اس کا ہو جائے گا۔ جی، اور ایک بندہ رات کو سویا ہے اور اس پر غسل فرض ہو گیا ہے، اب کیا غسل کرنے کے لیے وہ روزے کے بعد کلی کرے گا، ناک میں پانی چڑھائے گا، یا افطار کے بعد یا افطار سے پہلے کر سکتا ہے؟ جناب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو احتلام ہو جائے جی، یا اس پر غسل فرض ہو جائے، غسل فرض ہونے کا یہ بھی ہے کہ کسی میاں بیوی نے آپس میں ہم بستری کی، اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو اگر سحری کا وقت تنگ ہے اور اگر وہ نہائے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں علماء نے فرمایا کہ وہ اچھی طریقے سے کلی کر لے جی، اور غرارہ کر لے، گلے تک پانی کو پہنچا لے، ناک میں پانی چڑھا لے، تو بعد میں جب سحری کر لے تو اس کے بعد وہ غسل کرے، اس کے بعد پھر اس نے غرغرہ نہیں کرنا اور اسی طرح ناک میں پانی نہیں چڑھانا، باقی وہ سارے جسم کو بعد میں دھو لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا غسل بھی ہو جائے گا، اس کا روزہ بھی اپنے وقت پر سحری بھی ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب، ایک شخص ہے وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، اب اس نے نماز ادا کرنی ہے تو وضو کرنے کے لیے وہ کلی نہیں کرتا، اس ڈر سے کہ پانی اندر نہ چلا جائے، غرارہ نہیں کرتا کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے، تو کیا کلی کیے بغیر یا غرغرہ کیے بغیر وضو ہو جائے گا اس کا؟ جی، کلی کرنا یہ سنت ہے، 3 دفعہ منہ میں پانی ڈال کے منہ کے اندر، منہ کے خلا میں گھمانا، جی، یہ سنت ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا بھی وضو کے لیے یہ سنت ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی بندے نے کلی کی تو اس کا روزہ اس حالت میں نہیں ٹوٹتا۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کلی کرنے کے بعد پورا پانی باہر نکال دیتا ہے تو منہ کے اندر جو پانی کی تری ہوتی ہے اگر وہ تھوک کے ساتھ نگل کر اندر لے جاتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا جناب